اس کو تم بریانی نہیں بولتے، تم اس کو لنگر شریف کہتے ہو۔ کیا کہتے ہو جی؟ بولو شاہ، کیا کہتے ہو؟ کبھی لنگر بھی شریف ہوا ہے؟ کھانا تو وہی ہے جو گھر کھاتے، اسے لنگر شریف نہیں کہتے۔ اسے لنگر شریف کیوں کہہ رہے ہو جو مسجد سے لے رہے ہو، محفل کے بعد حاصل ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ لنگر تو لنگر یہ کھانا ہی ہے، وہ بریانی کی شکل میں ہو، سادے چاولوں کی شکل میں ہو، گڑ والے چاول ہوں، میٹھے ہوں، زردہ پکا ہوا ہو، یا وہ روٹی سالن ہو، حلوہ نان ہو، کچھ بھی ہو، وہ کھانے کی چیز ہے بس۔ وہ لنگر کیسا، وہ شریف کیسا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ ہم بیٹھے تھے نا، وہاں سے ہمیں شرافت کا درس مل رہا تھا۔ جہاں ہم بیٹھے تھے نا وہ جگہ بڑی شریف تھی، جہاں ذکر ہو رہا تھا نا وہ ذکر بڑا شریف تھا۔ اور ہم جانتے ہیں جیسی سنگت ویسا اثر، اس کھانے نے تھوڑی دیر شرافت کی جگہ پر بیٹھ کر وہ برکت لے لی ہے کھانا ہی، لیکن اس کھانے کو ہم کھانا نہیں کہتے، کہتے یہ لنگر بھی ہے اور شریف بھی ہے۔ اگر اس جگہ کی شرافت کا اثر کھانے تک جائے اور جاتا ہے، اسے شریف بنا دے تو کتنے تعجب کی بات ہے۔ بندہ 15 سالوں سے شریف محفل میں جائے اور پھر بھی شریف نہ بنے تو سوچو کیا اس محفل کا اس پر کوئی اثر ہوا؟ پھر کیا لینے آئے ہو؟ یہ سمجھو تھا اس بات کو۔ میں آپ کو محفل سے متنفر کرنے نہیں آیا، بتانے آیا ہوں۔ وقت بھی لے کے آئے ہو، محنت بھی کی ہے، خرچہ بھی کیا ہے، تشریف بھی لائے ہو، لگاتار بیٹھے ہو، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو، خوش بھی ہو رہے ہو، مجھے دیکھ بھی رہے ہو، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہو، مسلسل دیکھ رہے ہو۔ اس سے پیچھے آپ کو لینا کیا ہے؟ دل میں یہی خیال ہے، دل تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، دل کا قبلہ رسول اللہ کی طرف سے ہٹ گیا ہے۔ اچھی محفل وہی ہے، شرافت والی محفل وہ ہے جو اس شریف نبی کے قریب کر دیتی۔ ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اگر آپ کو اللہ کا قرب نہیں مل رہا تو آپ سمجھیے میرا آنا جانا ہی ہوا ہے۔ اور جس محفل میں بیٹھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تم بھی شریف ہو، وہ محفل بھی شریف ہے، وہ لنگر بھی شریف ہے۔ اگر بدماشوں کا نام شریف رکھ دیا جائے تو شریف نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ میرا اشارہ سمجھے تو بہت اچھا ہے۔ بدماشوں کا نام شریف رکھ دیا جائے، بدماش کا نام محمد شریف ہو تو وہ شریف نہیں ہو جاتا۔ وہ کمی کمین ہی کیوں نہ ہو معاشرے کے اعتبار سے، لیکن اس کا دل رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب وہ کمی کمین نہیں ہے، وہی شریف ہے۔ ایک اللہ والے تھے، نیک آدمی، ان کی خدمت میں ایک کمی کمین آیا کرتا تھا، ملاقات کر کے واپس چلا جاتا۔ وہ جو چودھری صاحب تھے نا، وہ ہر وقت کہتے تو کدھر چلا جاتا ہے؟ کہتے جی میں اپنے پیر استاد کی خدمت میں حاضری کے لیے جاتا ہوں۔ کہتا اچھا وہ کون سے پیر استاد ہیں تیرے؟ انہیں بتایا جی فلاں جگہ۔ پہلے تو وہ ٹوکتا رہا جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کمی آدمی ہے، کبھی تھپا مار دیا، کبھی 2 گالیاں دے دی، کبھی کہا اچھا گیا ہے نا محفل پر، اب میں تم سے کام زیادہ لوں گا تاکہ تجھے مزہ ہے، محفل جانے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ضد۔ وہ بیچارہ سہتا رہتا، وقت گزرتا رہتا۔ ایک دن وہ بھی جوش میں آ کے چودھری صاحب اللہ نے آپ کو بڑھا دیا ہے، میں آپ کا کمی ہوں، تو کبھی ایسے کرو نا، تم بھی کبھی میرے پیر صاحب کے پاس چلو، کبھی آپ بھی زیارت کرو جا کے۔ کہنے لگا دیکھا ہے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہارے پیر کو بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے بولا نہیں، تم نے دیکھا کوئی نہیں ہے، سنا ہی ہے، اور جیسے دیکھنا تھا نا ویسا کوئی نہیں دیکھا۔ کبھی پروگرام بنانا، میں تجھے ساتھ لے جاتا ہوں، وہاں جا کے دکھاتا ہوں میرے پیر استاد کی اخلاق اور معاملات کیا ہوں۔ کہنے لگا اچھا۔ چودھری صاحب نے کہا اچھا چلو دیکھ لیتے تمہارے پیر کو بھی، لیکن ایک بات یاد رکھنی، اگر تو تمہارے پیر کے پاس جا کے مجھے یہ ملا کھانے کو،
تو پھر تو میں مانوں. کہتے پیر جب مرید کا سچا تعلق ہو نا اپنے پیر سے، وہ پھر یقین کامل ہوتا ہے. وہ جو یقین کامل ہے وہ بڑی طاقت ہے. وہ کہنے لگا چودھری صاحب آپ بالکل فکر نہ کرو، میرا پیر ناقص نہیں ہے، کامل ہے. اگرچہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، بہرحال اس کا اپنا ذوق تھا. میرا یہ ذوق نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے آگاہی کے لیے بتا رہا ہوں. اصل یہ معیار نہیں ہے کہ کھانے کو میں جاؤں گا مجھے مل جائے تمہارے پیر صاحب یہ کھلا دیں، جلیبیاں بریانی بن جائے، بریانی رسگلے بن جائیں. ان چیزوں کا جو کھیل تماشا کر کے کسی کی ولایت کا اندازہ کرنا، یہ تو اس کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. یہ کوئی کرامت نہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو جادوگروں والا کام ہے. تم گئے کہاں پر؟ جادوگر کے پاس جا رہے ہو، اللہ والے کے پاس جا رہے ہو. جادوگر کے پاس جا کے ایسے شعبدے بازی مانگو، یہ ڈرامے ان سے جا کے پوچھو. اللہ والوں کے پاس گئے ہو نا، ان سے یہ ڈرامے نہ مانگو. اللہ والوں کا شان بہت اونچا ہے. اللہ والوں سے مانگنا ہے تو پھر اللہ کا تعلق مانگو. وہی مہنگا کام ہے، وہ وہاں سے ملتا کوئی نہیں. خیر اس کا اپنا ذوق اتنا تھا، علم اتنا تھا. کہنے لگا اچھا، اس کا بھی یقین تھا. کہ ٹھیک ہے تم چلو تو صحیح نا ایک دفعہ، پھر دیکھ لیں. اچھا پروگرام بن گیا. کہنے لگا میں وہاں جاؤں تو مجھے یہ ملے تو پھر ٹھیک ہے. ہاں وہ کمی کہنے لگا کوئی بات نہیں، سب مل جائے، تم چلو تو صحیح. چلے گئے. اچھا جانے سے پہلے اس نے کہا اچھا ایک اور بات بڑی ضروری ہے. کہا جی کیا بات ہے؟ کہا ایک بات یاد رکھنا، میں چودھری ہوں اور تو کمی ہے. ادھر بھی تیرا یہ حال ہے، اور جب تو آستانے چلا جائے نا ادھر بھی اس تعلق کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہا یہاں بھی کمی ہے تو میرے برابر نہیں بیٹھتا، وہاں جا کے نا کہیں میرے برابر آ کے نہ بیٹھ جانا، دور ہٹ کے بیٹھنا. ذرا میرے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھانا، ہٹ کے کھانا کھانا. کہیں تمہارا موقع تلاش کر کوئی میں بھی چودھری صاحب کے ساتھ ارک سے ارک ملا کے بولے میں بھی چودھری ہوں. نہیں، تو کمی کا کمی ہے. کہنے لگا چودھری صاحب ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں ادھر بھی کمی ہوں وہاں پر بھی کمی ہوں. آپ بالکل فکر مند رہو. آپ کا اپنا تکبر اپنی جگہ پر بجائے، وہ جو آپ کا تر رہا ہے نا وہ نیچے نہیں آنے دوں گا، وہ اونچے ہی رہے گا. چلے گئے. کہنے بس ٹھیک ہے. پہنچ گئے. وہ اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے. ملاقات کے لیے بڑی محبت سے ملاقات کی. اخلاق حسنہ کے پیکر تھے، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے والے تھے، شریعت پر عمل کرنے والے تھے، حضور کی محبت کی خوشبو تقسیم کرنے والے تھے. وہاں جب وہ چودھری صاحب گئے ملاقات کی، کمی نے بھی ملاقات کر لی. تھوڑی دیر گزری تو اپنے بزرگوں نے فرمایا بھئی اس چودھری صاحب نے کہا تھا میں جاؤں نا تو مجھے وہاں کھانے کو گوشت والے چاول بریانی مل جائے. تو پیر صاحب نے کہا اچھا بھئی وہ میں نے اندر بریانی بنوا کے رکھی ہے، چودھری صاحب کے لیے وہ لے آ. وہ آ گئی. پہلے تو چودھری صاحب حیران ہوئے، انہوں کو خبر کس نے دی؟ میں نے تو کمی کو بتایا تھا، انہیں کیسے پتا چل گیا کہ مجھے بریانی کی طلب ہے؟ لیکن اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہو گئی کہ ان کو کچھ معلومات ہے، اللہ کا فضل ہے، چونکہ اس کے پاس پرکھنے کا معیار ہی اتنا سارا تھا. دوسرا، اب ذرا ٹھاٹ بار کے ساتھ انہوں نے بتایا ایک سائڈ میں بیٹھے، ان کو جگہ دے دو، بٹھا دیا. اب وہ جو کمی آدمی تھا وہ بھی تھوڑا ہٹ کے بیٹھ کے، اس کو پتا تھا کہ بھئی میں نے وعدہ کیا ہے. تو سب کو بولا لو بسارے کھانا کھاؤ. وہ امیروں کو امیروں کے ساتھ بٹھا دیا، غریبوں کو غریبوں کے ساتھ، اور کہیں آپس میں مکس بھی کر دیا. تو وہ جو کمی تھا چونکہ اس کو پیچھے بات کر کے آیا تھا، وہ بھی ایک سائڈ پہ ہٹ کے بیٹھ گیا. تو جو پیر صاحب یہ بھی اکیلے رہ گئے. وہ بھی اکیلا ہو، یہ بھی اکیلے. اسے کہتے ہو بیلیا ادھر آ جائے. اور چودھری وہاں بیٹھا ہے، روٹی اسے بھی مل گئی، لنگر شریف ملا اسے بھی. اللہ کرے اس کو بھی اللہ شرافت عطا فرمائے. اور مالک نے کرم فرمایا. کہا اچھا بیلی تم ادھر آ جا. قریب چلا گیا. جی حضور حکم ہو. میں تو میرے پاس بیٹھ جا. کھانا منگوا لیا، آ گیا لنگر شریف پاس رکھا، اسے بھی پاس بٹھایا. فرمایا تو بھی کھانا کھا، میں بھی کھانا کھاتا ہوں. ارے کہ حضور میں کمزور آدمی ہوں، مسکین آدمی، میں کمین آدمی، میں آپ کے ساتھ کہاں جوڑ میرا بنتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مت گھبرا، تو کمی ہے نا میں بھی کمی ہوں. سبحان اللہ. فرمانے لگے میں بھی کمی ہوں تو بھی کمی ہے. آنکھوں میں اتھرو آ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور میں تو کمی ہوں، میں تو سمجھتا ہوں، آپ کیسے کمی ہو؟ آپ میرے سر کے صاحب ہو. آپ نے ارشاد فرمایا تو اس چودھری کا کمی ہے، میں مصطفیٰ کے دروازے کا کمی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم.
زندہ دین لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک لبیک الجہاد الجہاد سبحان اللہ۔ ابو چودھری بڑا حیران ہوا، کہنے لگا عجیب بات ہے، کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ اب کھانا کھا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ادھر چودھری دیکھ کے حیران ہو رہا ہے۔ اب اندر شرمندہ ہونے لگا، یہ میں نے کیا ونڈ ڈالی ہے، اور اسے اب پتہ چلا اللہ والوں کا حال ہی بڑا الگ ہوتا ہے۔ وہ بندے کو ظاہری تعلق کی ترکڑی میں نہیں تولتے، وہ دیکھتے ہیں یہ اللہ کا بندہ آیا ہے، رسول اللہ کا امتی میرے پاس آیا ہے۔ کام کرنا کو میں نے کی بات نہیں ہے، جس کے پاس جیسی توفیق ہے ویسا کام کر رہا ہے۔ اگر موچی آپ کے جھوٹے گھانٹ دیتا ہے تو وہ اتنا برا تو نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، آپ کے 15,000 20,000 کے بوٹ اگر تھوڑے سے اکھڑ جائیں تو کہاں جاؤ گے؟ کوئی دکان نہیں ہے، رستے میں آپ سفر کر رہے ہو، فٹ پاتھ پر ایک بیٹھا ہوا آپ کو موچی نظر آتا ہے، آپ کے پاس 15-20,000 کا جوڑا ہے، اب آپ سے چلنا مشکل ہو رہا ہے، اور ادھر پاس آپ کے دکان بھی کوئی نہیں، پیسے بھی آپ کی جیب میں اتنے نہیں ہیں۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا اس موچی کی دکان پر اس کے پاس گاڑی سے اتر کے جاؤ گے کہ نہیں؟ 1 کروڑ کی گاڑی، 15-20,000 کے بوٹ اور جوتے، وہ سارے تکبر، وہ ساری نمود و نمائش، وہ ساری ٹپ ٹاپ، وہ سارا تمہارا اکھڑ پن کدھر گیا ہے؟ اس نے سب نے تمہیں اس موچی کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا نا، کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ جس موچی سے اتنا نفرت کر رہے ہو، کاش کبھی تم نے سوچ لیا ہوتا، جس رب نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اسی رب نے اسے فٹ پاتھ پر بٹھایا ہے، اگر وہ مالک چاہے تو مجھ جیسے عزت دار کو بھی اس موچی کے پاس جانے پر مجبور کر دیتا۔ یہ معیار نہیں ہے ایک دوسرے کو پرکھنے کا۔ اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کی طرف ضرور فکر کیا کرو میرے دوستو۔ زندگی کا وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، سانس بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ قبر کے قریب جا رہے ہیں۔